مسجد کی تعمیر میں چندہ دیتا ہے اور مسجد کی تعمیر میں چندہ دینے کے بعد تصور کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا مخیر قوم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. انسان مدرسے میں چندہ دیتا ہے یا مدارس چلاتا ہے یا کتابیں چھپوا دیتا ہے یا فقیروں کی جھولی میں ڈالتا ہے, تو انسان یہ تصور کرتا ہے میں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ تمہارے مال کا حقدار اگر کوئی ہے دنیا کے اندر وہ پہلے تمہارے ماں باپ ہے. مسجد میں چندہ دینے سے زیادہ ثواب, مدرسے چلانے سے زیادہ ثواب, کتابیں چھپوانے سے زیادہ ثواب, حج کے اوپر خرچ کی جانے والی رقم سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے کی بنیاد پہ ملتا ہے تو وہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بنیاد پہ ملتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج انسان محفلوں کے اندر اعلان تو کرواتا ہے میری طرف سے اتنے ہزار, میری طرف سے اتنے لاکھ, لیکن جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہی انسان کو دیکھو وہ ماں باپ کو ڈانٹتا ہوا نظر آتا ہے, وہ ماں باپ کو پھٹکارتا ہوا نظر آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دل کے کانوں سے اس گفتگو کو سننا, اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ڈانٹا اور پھٹکارا تو نمازیں تو آپ کی گئی, اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا, نہ اس کا حج قبول کیا جاتا ہے نہ اس کی نماز قبول کی جاتی ہے. ہم احساس کریں کیا ہم نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا, ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہے. آج کل کے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں, ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, ماں باپ کی اہمیت نہیں کرتے, ماں باپ کو کوئی ڈانٹ رہا ہے, کوئی دولت ماں باپ سے چھپا رہا ہے, کوئی ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے, پسند کی شادی کے شوق کے اندر کوئی ماں باپ کو اللہ اکبر رلا رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میری قوم کے جوانوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم سنو. ہر گنہگار اور مجرم کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. اللہ اکبر. انسان اگر نماز کو ترک کرے مرنے کے بعد عذاب ملے گا, انسان اگر کسی کا دل دکھائے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا, انسان اگر شراب پیے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا, انسان اگر تاش کے پتے کھیلے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا. لیکن سنو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, دو لوگ ایسے ہیں جب تک کہ دنیا کے اندر اللہ ان کو ذلیل نہیں کر دیتا اس وقت تک کہ انہیں موت نہیں آتی. ایک تو ماں باپ کو ستانے والا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے, وہ رسوا نہ ہو جائے. اللہ اکبر. لوگ اپنی نگاہوں سے اس کو اپنے لیے عبرت کا سامان نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہیں آتی. اور دوسرا, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا, ایک ماں باپ کا دل دکھانے والا, دوسرا رسول اعظم کی توہین کرنے والا, اس وقت تک قدرت موت نہیں دیتی جب تک کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, عطائے رسول ہند الولی سرکار معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئندہ مہینے میں میرے سرکار غریب نواز کے عرس کی تاریخیں آنے والی ہے. سرکار غریب نواز, ہم ہندوستان جس کے احسان تلے دبے ہیں اور قیامت تک کے ہندوستان کے مسلمان جس کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے, جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کی ہے, وہ سرکار غریب نواز جب تک کہ ہند کی سرزمین سے اذان کی آوازیں بلند ہوتی رہے گی, غریب نواز کی عظمت کو مسجد کے در و دیوار خراج پیش کرتے رہیں گے. جب تک کہ ہندوستان کا مسلمان نماز ادا کرتا رہے گا, ہمارے سجدوں کے الفاظ عطائے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت